نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد پارہ نمبر ہے 12، رکوع نمبر ہے 4، سورہ ہود، اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 44۔ لیکن پچھلی ایک آیت مبارکہ کا ایک جملہ رہ گیا تھا، بلکہ ہو گئی تھی۔ آیت نمبر آج 44 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ دوستو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وقیلا، اور کہا گیا، اے زمین، ابلعی، نگل لے، ابلعی، نگل لے، یعنی سک کر لے، ماءکی، اپنے پانی کو، وَيَا سَمَاعُ، اور اے آسمان، اقلعی، تھم جا، رک جا، وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی کیا کر دیا گیا، خشک کر دیا گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور حکم پورا کر دیا گیا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور وہ برابر ہو گئی جودی پہاڑ پر، وقیلا، اور کہا گیا، بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، دوری ہے اس قوم کے لیے جو ظلم کرنے والی ہے۔ دوری کا معنی کیا جاتا ہے لعنت ہے اس قوم کے لیے جو ظلم کرنے والی ہے۔ ونادى نوح ربہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال ربی، اور کہا، اے میرے پروردگار، ان ابنی، بے شک میرا بیٹا، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک آپ کا وعدہ حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نوح، انہو لیس من اہلک، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ وہ عمل کرتا تھا غیر صالح، یعنی برے اعمال کرتا تھا۔ فلا تسألنی، پس نہ سوال کر تو مجھ سے، ما لیس لک بعلم، اس چیز کے بارے میں کہ نہیں ہے تیرے پاس اس کے بارے میں کوئی علم۔ بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں یہ کہ ہو جائے گا تو بھی ان لوگوں میں سے جو نہ جاننے والے ہیں، یعنی چاہے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے اگر تم مجھ سے مطالبہ کرو گے۔ بات سمجھا گی؟ میں دوستو، یہ تھا ترجمہ ان آیات کا۔ اللہ رب العزت نے طوفان کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اب طوفان جب تھمنے کا وقت آیا، اللہ رب العزت نے 3 لفظ استعمال کیے، بلکہ 4 لفظ استعمال کیے۔ نمبر 1، یا ارض ابلعی ماءکی، ویا سماء اقلعی، وغیض الماء، وقضی الامر، یہ 4 لفظ ہیں۔ زمین کو بھی حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی واپس نگل لے۔ زمین نے اپنا پانی واپس نگل لیا، سک کر لیا، جتنا پانی زمین سے نکلا تھا وہ سارے کا سارا پانی زمین نے اپنے اندر کیا میں وہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور آسمان، اس نے سوال کیا کہ کفن کے اوپر جو قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں یا آیت الکرسی وغیرہ لکھی جاتی ہے، اس کا کیا ہو؟ اور آسمان جو تھا اس کو بھی کہا گیا کہ اے آسمان تھم جا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان سے بھی بارش برس رہی تھی، اب جو آسمان سے بارش برسی اور زمین نے پانی نکالا، زمین نے وہ سارا پانی اپنے اندر سک کر لیا، یعنی جو آسمان سے برسا تھا وہ بھی، اور جو زمین سے نکلا تھا وہ بھی، سارے کا سارا پانی زمین نے اپنے اندر کیا کر لیا، سک کر لیا۔ سمجھ آگئی ہوگی آپ حضرات کو بات۔ وغیض الماء، اور پانی کو خشک کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ جو طوفان تھا یہ 6 مہینے تک رہا، یعنی 6 مہینے تک پوری زمین پر پانی رہا۔ 10 رجب کو یہ شروع ہوا اور 10 محرم الحرام کو یہ پانی ختم ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اطلاع دی، فرمایا کہ اب ہم طوفان کو ختم کرنے لگے ہیں اور پانی ہم نے ختم کر دیا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو جب احساس ہوا، اندازہ ہوا کہ پانی اب ختم ہوتا جا رہا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ جاؤ
پتہ کر کے آؤ، دیکھ کے آؤ، پورے علاقے میں پھر کے آؤ۔ تو کوا جس وقت آیا اس نے دیکھا کہ زمین پر جانور مرے پڑے تھے، مردار مرے پڑے تھے۔ کوا جو ہے وہ مردار کھانے کے لیے لگ گیا، واپس گیا ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انتظار کیا، کوا نہ آیا، پھر آپ نے فاختہ کو بھیجا کہ تم جاؤ۔ پھر فاختہ جو ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کے پتے تھے اور پاؤں پہ کیا لگا ہوا تھا؟ کیچڑ لگا ہوا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ زمین پر اب کیا ہو چکا ہے؟ پانی ختم ہو چکا ہے، خشکی آ چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فاختہ کے لیے امن کی دعا کی۔ فاختہ کے لیے کیا دعا کی؟ امن کی دعا کی۔ اور آج بھی فاختہ امن کا نشان سمجھی جاتی ہے۔ بعض رات یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے گلے میں یہ جو سبزہ سبزہ نظر آتا ہے، در حقیقت وہ یہ زیتون کے پتوں کا کلر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گردن پر اس کو عطا کر دیا۔ اور کوے کے لیے ڈرپوک ہونے کی دعا کی۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ کوا ہر انسان سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جی کوا ڈرتا کیوں ہے، کوا اڑ کیوں جاتا ہے؟ تو آج پتہ چل گیا کہ کوا ڈرتا کیوں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے۔ میں دوستو یہ جو بحری جہاز ہے اس نے 6 مہینے تک پانی پر سفر کیا، اور علاقہ کا کون سا تھا؟ شام کا علاقہ، کوفہ کا علاقہ، وہاں سے اس کا سفر شروع ہوا اور یہ چلتے چلتے عرب کے اندر بھی آیا، کیونکہ 6 مہینے تک یہ پانی پر چلتا رہا اور پانی اتنا تیز تھا کہ کہیں سے کئی چیزیں بہا کر لے جائے۔ تو یہ پانی پر چلتے چلتے عرب میں بھی آیا اور مکہ المکرمہ میں بھی آیا، اور اس نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا۔ 7 چکر اس نے بیت اللہ کے لگائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ والی جگہ کو اس طریقے سے کیا کر دیا تھا؟ اوپر اٹھا دیا تھا۔ یہ جہاز جو ہے اس نے 7 چکر اس طریقے سے بیت اللہ شریف کے لگائے اور پھر لگا کر یہ واپس چلا گیا۔ جب یہ پانی ختم ہوا تو اس کا جو ٹھکانہ تھا وہ تھا جودی پہاڑ۔ کیا نام؟ جودی پہاڑ۔ یہ جو پہاڑ ہے اس کے بارے میں بعض رات تو کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ سمندر کے اندر ہے، اور کئی لوگوں نے تو آج بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب وہاں سے بحری جہاز گزرتے ہیں یا لوگ گزرتے ہیں تو کئی لوگ جو تیراک ہوتے ہیں وہاں نیچے جاتے ہیں تو ان کو اس جہاز کے ٹوٹے ہوئے پھٹے آج بھی ملتے ہیں، کیونکہ یہ وہاں پر ٹھہر گیا اور وہاں سے پھر جو لوگ تھے اتر کر خشکی پر آ گئے اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو وہیں پر کھڑا رہا۔ تو اب یہ جودی پہاڑ ہے کہاں، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی ہے، جودی پہاڑ حقیقت میں ہے کہاں۔ بہرحال وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے چونکہ 10 محرم الحرام کو یہ طوفان ختم ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں پر اتر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ ادا کی۔ یہی وہ 10 محرم الحرام ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے اس کے شکرانے کے طور پہ کیا رکھا تھا؟ روزہ رکھا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ سارا مکمل ہوا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام جب جہاز سے نیچے اترے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ سنے، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ کے جو اہل ہوں گے میں ان کو بچا لوں گا، اور میرا ایک بیٹا۔ اچھا دیکھیں یہاں پر انسان کو اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہم سے ماں باپ کو پیار ہے ہی نہیں، جبکہ انسان کو اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ اس جملے سے ذرا غور کیجیے گا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي، اے میرے پروردگار میرا بیٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تو طوفان میں تباہ ہوئی تھی نا، جس کا نام کیا تھا؟ واعلہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیوی کے لیے اللہ سے دعا نہیں کی، بیٹے کے لیے دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیوی کے لیے دعا نہیں کی، بیٹے کے لیے دعا کی۔ بی بی مریم کو جب حضرت کنہوں نے بلا زکریا علیہ السلام نے اس میں دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ بیٹے کے لیے دعا کی، اولاد کے لیے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اولاد سے انسان کو فطرتی طور پہ محبت ہوتی ہے۔
تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا وہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، آپ نے اس کو تباہ کر دیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی امید تھی کہ شاید وہ بچ گیا ہو، کیونکہ حال بینہم الموج ہوا تھا نا، کہ حضرت نوح علیہ السلام اور بیٹے کے درمیان میں کیا آ گئی تھی؟ موج آ گئی تھی۔ اب موج کے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بچا یا نہیں بچا، حضرت نوح علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے بچوں کو، میرے اولاد کو بچائے گا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے بدلے میں، سوال کے بدلے میں جو جواب دیا وہ یہ تھا، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح وہ تیری اولاد میں سے نہیں تھا، اے نوح وہ تیری اولاد میں سے نہیں تھا، تیرا بیٹا نہیں تھا وہ۔ کیوں؟ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، وہ اعمال صالح نہیں کرتا تھا، وہ اعمال بد کرتا تھا، وہ گناہگار تھا، وہ نافرمان تھا، اور نافرمان جو ہے وہ اولاد میں سے نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ تو پڑھا ہے نا کہ بیٹا باپ کے دین کے اوپر ہوتا ہے، بیٹا باپ کے دین پر ہوتا ہے، اگر باپ کے دین پر نہ چلے تو وہ بیٹا نہیں ہوتا۔ دنیاوی اعتبار سے تو اس کو اولاد شمار کیا جاتا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے اس کو اولاد شمار نہیں کیا جاتا۔ یولد الولد علی فطرت الاسلام، اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ میری اولاد وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو نیک لوگ ہیں، میری اولاد وہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں، ازواج مطہرات جو ہیں، وہ امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ تو اس رشتے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لگیں گے؟ باپ لگیں گے نا۔ نسبی باپ کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ یہ تم میں سے کسی ایک کے والد نہیں ہے۔ اس سے مراد کون سا رشتہ ہے بھلا؟ نسبی رشتہ، کہ ان کا نسب آگے نہیں چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی اولاد آگے نہیں چلی، بیٹوں کی طرف سے، بیٹیوں کی طرف سے تو ہے لیکن بیٹوں کی طرف سے نہیں چلی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتہ عطا کیا کہ ازواج مطہرات کو ہماری مائیں بنا کر اللہ کے پیارے پیغمبر کو ہمارا کیا بنا دیا؟ اس اعتبار سے والد بنا دیا، روحانی طور پہ والد بنا دیا۔ اور اس ولدیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ میری اولاد اور میری آل وہ لوگ ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، جو گناہگار ہیں، وہ میری اولاد میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال بھی مت کرنا، اگر آپ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کریں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ جاہلوں میں سے ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پہ معافی مانگی، معذرت کی۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔